ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کے اندر ایسی کون سی خوبی نظر آئی، ایسی کون سی اچھائی نظر آئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کہا کہ اسلام کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، میں ساری زندگی بھی اگر ان خوبیوں کو بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا۔ سر فہرست ایک بات میں نے پڑھی جس نے میرے دل کے اندر گھر کر لیا، جس کے سبب اسلام اور مذہب اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، وہ یہ کہ ایک مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر عجیب بے چینی کے آثار نمایاں تھے، آواز میں عجیب طرح کا اضطراب اور کرب تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ صبح سے غائب ہے، گھر کے تمام افراد پریشان ہیں، اس کی ماں بے چین ہے اور میری بھی حالت دگرگوں ہے، حضور دعا فرمائے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ ابھی اس کی بات بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے واسطے اٹھایا بھی نہ تھا کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ حضور میں ان کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ان کا بیٹا بستی سے باہر ایک باغ کے اندر چند بچوں کے درمیان میں کھیل رہا ہے۔ وہ شخص اتنی بات سن کر پلٹا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور روک کر کہا کہ اب آپ کو آپ کے بیٹے کا پتہ مل گیا ہے، جب وہاں پر پہنچو اور آپ کا بیٹا آپ کو نظر آئے تو اسے بیٹا کہہ کے مت پکارنا۔ اس شخص نے عرض کیا حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں اسے بیٹا کہہ کر پکاروں، سینے سے لگاؤں، پیار کروں تو اس میں حرج کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا کہ وہاں بستی کے بہت سارے بچے کھیلتے ہوں گے، جب تم جاؤ گے تو تمہاری آواز میں عجیب محبت چھپی ہوگی، تمہاری آواز میں ایک عجیب کرب ہوگا اور اس بے چینی کے ساتھ جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو نہ معلوم ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو۔ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اسے پیار کرو گے، سینے سے لگاؤ گے تو اسے اپنے باپ کی شفقت یاد آ جائے گی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ فرمایا کہ کوئی کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار بھری باتیں نہ کرے، کوئی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے محبت کا اظہار نہ کرے، شفقت کا اظہار نہ کرے، اس لیے کہ جب تم کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری باتیں کرو گے تو اسے اپنے شوہر کی محبت یاد آ جائے گی۔ کسی یتیم بچے کے سامنے جب تم اپنے بچے سے شفقت کرو گے تو اسے اپنے باپ کی شفقت یاد آ جائے گی اور وہ غمگین ہو جائے گا، رنجیدہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یتیموں کا والی، غمزدوں کا غمگسار بنا کر بھیجا گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟